پر ایک واقعہ اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ ایک آدمی کا انتقال ہونے کا قریب وقت آیا، اس کے رشتہ دار اس کو کلمے کی تلقین کر رہے تھے، اللہ اکبر۔ ہم غور کریں کہ جو انسان گناہوں میں زندگی گزارتا ہے اور ہر وقت گناہوں میں ملوث رہتا ہے، اس کا انجام کیسا ہو رہا ہے ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ ہر وقت اللہ سے اپنے ایمان کی سلامتی کی دعا کرتے رہنا چاہیے اور اپنے اعمال کی فکر کرتے رہنا چاہیے۔ نہ معلوم کہ ہم زندگی بھر تو ایمان والا ہونے کی رٹ لگاتے رہیں اور مسلمان کہہ کر کے ہم بلائے جائیں، لیکن جب ہمارا آخری وقت آ رہا ہو تو ہم کلمے کے بغیر اس دنیا سے چلے جائیں۔ ایک آدمی کا انتقال ہوا، اس کے رشتہ داروں نے اس کو کلمے کی تلقین کی، لیکن وہ کلمہ نہیں پڑھ رہا تھا، اس کی زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے کہا کہ مجھے قرآن کریم لا کر کے دو، مجھے قرآن لا کر کے دو۔ تو لوگوں نے سوچا کہ بھئی ہمارے کہنے پر نہیں پڑھتا ہے تو اس کو قرآن لا کر کے دو، ہو سکتا ہے یہ قرآن دے کر کے ہی کچھ پڑھ لے۔ جب قرآن کریم لایا گیا اور اس کے ہاتھ میں دیا گیا تو اس نے کہا کہ میں تمہیں گواہ بنا کر کے کہتا ہوں اس کتاب کے رب کا میں انکار کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اندازہ لگائیے زندگی بھر مسلمان کہلانے والا آخری وقت میں کس اعتبار سے جا رہا ہے، اعلان کرتے ہوئے جا رہا ہے کہ میں اس کتاب کے رب کا انکار کرتا ہوں۔ ایک عورت کا انتقال کا وقت قریب آیا، رشتہ داروں نے کلمے کی تلقین کی، لیکن آخری وقت میں جب اس کے منہ سے جو جملہ نکلا ہے اس نے یہ کہا کہ میں تم کو گواہی بنا کر کے یہ کہتی ہوں کہ میں جہنم میں جا رہی ہوں، جہنم کے راستے میرے سامنے کھلے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس قسم کے سینکڑوں واقعات اور ہزاروں واقعات علماء کرام نے کتابوں میں جمع کیے ہیں، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جس طریقے سے ہم اپنی زندگی گزاریں گے اسی طریقے سے ہمیں مرنا ہوگا۔ کما تعیشون تموتون، جیسے تم زندگی گزارو گے، جیسے ہمارے اعمال ہوں گے ویسی ہماری موت آئے گی، اور جس حال میں ہماری موت آئے گی کما تموتون تبعثون، قیامت کے دن جب قبروں سے اٹھیں گے تو جس حالت میں ہماری موت آئے گی اسی حالت میں ہم قبروں سے اٹھائی جائیں گے، اور جس حالت میں ہم اٹھائے جائیں گے اسی حالت میں ہمارا میدان محشر میں حشر بھی ہونا ہے۔ تو اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ کب اور کس وقت آ جائے۔ اپنے اعمال کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر وقت جو گانوں میں ملوث رہتے ہیں اللہ کے آگے توبہ کرنی چاہیے۔ ان گناہوں سے ہر وقت کے گناہ جو ہیں، 24 گھنٹے کے گناہ ہمارے آگے لگے ہوئے ہیں۔ ہر وقت ہمارے کچھ نوجوان ہر وقت جو ہے ان کو گانے سننے کی ایسی لت لگی ہوئی ہے کہ گانے کے بغیر ان کو چین نہیں آتا ہے۔ ہمیں اپنے انجام کی فکر کرنی چاہیے۔ موت بہرحال ایک اٹل حقیقت ہے، وہ ہر وقت ہمارے سر پر منڈلا رہی ہے، کبھی نہ کبھی بھی آ سکتی ہے، جس کا وقت کوئی متعین نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے 1 سیکنڈ کے بعد آ جاوے، ہو سکتا ہے 1 دن کے بعد آ جاوے، ہو سکتا ہے 10 سال کے بعد آ جاوے، لیکن عقل مند انسان وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ اپنے اعمال کو اچھا رکھیں گے اللہ ہمیں اچھا خاتمہ بھی عطا فرمائے گا اور ایمان والی موت بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔